بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. سورۃ البقرہ آیت نمبر 88. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا قلوبنا غلف. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب. فقلیلا ما یؤمنون، سو بہت کم وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. اسے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس بدترین خصلت کا ذکر کیا کہ جو اپنی خواہشات کو معبود بنانے کی بدترین مثال ہے، کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے اس قدر چلنا شروع کر دیے کہ انبیاء علیہم السلام بھی جب ان کو کسی بات کا حکم دیتے اور ان کو وہ حکم ناپسند ہوتا، ان کا دل نہ مانتا، تو وہ اپنے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بغض اور عناد رکھنا شروع کر دیتے. اور یہ بغض اور عناد یہاں تک جا پہنچتا کہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے، ان کو جھوٹا قرار دے دیتے، اور بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جاتی کہ وہ ان کو قتل کر دیا کرتے. اب وہ کس قدر بدترین امتی ہے جو اپنے نبی کو قتل کرتے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین وہ شخص ہے جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا. سب سے بدترین یہ دو لوگ ہیں. تو ان لوگوں نے جب یہ حرکتیں کی اور ان کو بتایا گیا کہ تم دعوے اپنے دیکھو، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے سوا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو 7 دن کے لیے جائیں گے، پھر اللہ میں نکال لیں گے. تو اتنے بڑے دعوے کرنے کے بعد اتنی گری ہوئی اور نیچ حرکتیں کرتے ہو. ایک قتل، عام بندے کا قتل، وہ اتنا بڑا گناہ ہے اور تم انبیاء کو قتل کر دیتے تھے. تو اس کے جواب میں وہ کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر پردہ آ جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمارے دل بس ڈھانپ دیے جاتے ہیں. جب آنکھوں کے سامنے پردہ آ جائے، غلاف ہو، تو بندے کو دکھائی نہیں دیتا. وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر پردہ آ جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں لگتی ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا بل لعنہم اللہ، یہ دلوں پر پردہ یہ اللہ کی لعنت کا پردہ ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے. اور لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دوری. اللہ جب کسی بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، یا بندہ جب ایسے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت بندے کو نصیب نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے لعنت. تو جب ان لوگوں نے انبیاء کی اطاعت نہیں کی، جب ان لوگوں نے آسمانی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنی خواہشات نفس کو آگے رکھا، انبیاء علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور لعنت کر دی ان لوگوں پر. تو اللہ فرماتے ہیں بہت کم لوگ پھر ان میں سے ایمان لے کر آئے. یہ لعنت، اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اور ان کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنا. آج بھی جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے دور ہٹے گا اور جانتے بوجھتے ہوئے دور ہٹے گا، تو وہ شخص بھی اللہ کی لعنت کا مستحق قرار پائے گا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو ان چیزوں کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے ساتھ تھی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ لوگ فتح کی دعا کیا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، سو جب وہ ان کے پاس آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا، تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، سو اللہ کی لعنت ہو کافروں پر.
اس آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ لوگ تورات نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگ یہ اپنے دشمنوں کے خلاف فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے لوگوں سے کہ ایک شخص ہمارے اندر مبعوث کیا جانے والا ہے جس کے ساتھ مل کر ہم جہاد اور قتال کریں گے اور اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا، وہ نجات دہندہ ہوگا، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں غلبہ دیں گے، اس کے ذریعے سے ہمیں بلندیاں ملیں گی۔ ابھی جو ہمیں شکست ہو رہی ہے، ابھی جو ہم مغلوب ہیں، وہ بس اس شخص کے آنے تک مغلوب ہیں، جب وہ آ گیا پھر ساری دنیا میں اور ہر جگہ پر غلبہ ہمارا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم، جب وہ شخص ان کے پاس آ گیا، وعرفوا، انہوں نے پہچان بھی لیا، پھر کیا کیا؟ پھر انہوں نے کفر کیا، کہا ہم نہیں مانتے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے بلکہ الرحیق المختوم میں، وہ کہتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی تو اس وقت ہم نے سنا کہ کوئی شخص مدینہ میں ہجرت کر کے آیا ہے اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو ہم اس کے متعلق سنا کرتے تھے، اور میں یہ بھی سنا کرتی تھی اپنے والد اور اپنے چچا سے کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص ایک نبی آنے والا ہے جس کی یہ صفات ہوں گی اور اللہ اس نبی کے ذریعے سے ہمیں فتح نصیب کرے۔ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے میرے چچا کو بھیجا کہ جائیے جا کر معلوم کیجیے کہ یہ جو نبی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے کیا یہ وہی ہے جس کی علامات ہماری تورات میں بیان کی گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے چچا یہ معلوم کرنے کے لیے مدینہ گئے، ان کا قبیلہ بھی مدینہ میں ہی تھا، بنو نذیر قبیلے سے غالباً یہ تعلق رکھتے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو کہتی ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ ہم کھیل رہے تھے، 12 سال 10-12 سال یہ عمر ہوگی ان کی یا اس کے قریب، یا اس سے تھوڑی کم، تو ہم آپس میں بچے کھیل رہے تھے، تو کہتی ہیں کہ میں نے نوٹس کیا کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے چچا باہر سے کہیں سے آئے اور مجھے انہوں نے پیار نہیں کیا، مجھے اٹھایا نہیں یا سلام نہیں کیا، یہ پہلے ایسا نہیں ہوتا، ورنہ چچا باہر سے آتے تھے، ہمارے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے، پیار کرتے تھے، ہمیں اٹھاتے تھے، اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ان کی عمر 10 سال سے بھی کم معلوم ہوتی تھی، بہرحال جتنی بھی عمر ہو وہ سمجھ اور شعور رکھتی تھی۔ تو کہتی ہے کہ میں نے پھر سنا، کیونکہ یہ بات محسوس تو ہوئی، ہم کھیل تو نہیں تھی آپس میں بچیاں، لیکن میرے کان اسی طرف تھے۔ میرے والد نے میرے چچا سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا دیکھ کر آئے؟ میرے چچا نے کہا کہ ہر وہ علامت اور ہر وہ نشانی ان میں پائی جاتی ہے جو ہماری کتاب میں موجود ہے۔ پھر میرے چچا نے پوچھا کہ اب بتائیے کیا ارادہ ہے؟ حیی بن اخطب نام تھا، وہ سردار تھا اپنے قبیلے کا، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام حیی بن اخطب تھا۔ تو وہ حیی بن اخطب کہنے لگا اپنے بھائی سے کہ اللہ کی قسم مخالفت کریں گے جب تک زندہ رہیں۔ یہ دونوں کا مکالمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے خود سنا، اور جب وہ بعد میں اسلام لے آئیں، ام المؤمنین بن گئی، تو انہوں نے یہ بیان کیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس وہ شخص آ گیا، انہوں نے پہچان بھی لیا، پھر کفر کر دیا۔ کفر کا سبب کیا تھا؟ حسد۔ حسد کیا تھا؟ کہ یہ نبی بنی اسحاق میں کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں گئے، ان میں اللہ نے اس نبی کو کیوں بھیجا؟ یہ انہوں نے کہا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جبریل یہ ہے یہ ہمارا دشمن، اللہ نے اس کو بھیجا ہوگا ہماری طرف اور یہ چلا گیا ہوگا بنی اسماعیل کی طرف۔ اتنے بدترین یہ لوگ
ہیں اور آج تک ان کے یہی معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو ایسے کفار۔ کتنے جرأت کرنے والے یہ بن گئے اللہ کے احکامات کے سامنے، اور اپنی کتاب، اپنے انبیاء اور اللہ کی نازل کردہ وحی کے خلاف ہو گئے، جانتے بوجھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا اور خالص مسلمان بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔